السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چلیے سید امیر القادری صاحب بہت پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں موت کے تعلق سے، اور آپ لوگ غور سے سماعت کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں۔ انسان کی موت اس کو 3 مرتبہ ایک دن میں دیکھتی ہے۔ حضرت ملک الموت ہر انسان کا چہرہ ایک دن میں 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ جب تک انسان کا رزق، کھانا پانی باقی رہتا ہے تب تک انسان جیتا ہے، اور جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ روح کے قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کی، جنہیں ہم ملک الموت کہتے ہیں، موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ جب اسرائیل کسی کی روح نکالتے ہیں تو لوگ روتے ہیں، تو وہ میت کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، نہ میں نے تمہاری میت کے حصے کا کھانا کھایا، نہ تمہارے حصے کا کچھ کھایا، وہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے مجھے جو حکم دیا وہ کام میں نے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت جاتے جاتے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آج اس کی روح نکالی ہے، ویسے میں تم سب کی ایک کے بعد ایک باری باری روح نکالوں گا، اور تمہارا گھر بالکل ویران ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ملک الموت کی گفتگو انسان سن لیتا تو میت پر رونے کی بجائے وہ اپنے آپ پر روتا۔ یہ سب کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو عنوان اصل آج کا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت سب کو تکلیف ہوتی، کوئی آسانی سے نہیں مرتا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان آسانی کے ساتھ بالکل آرام سے پڑا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ایک دم، وہ کوئی سکون نہیں ہوتا۔ مرنے سے پہلے اس کے جسم کو فرشتے باندھ دیتے ہیں، اور اس کی آواز چلانے کی ختم کر دی جاتی، طاقت۔ اس پر پہاڑوں جیسی مصیبت اور مشکل ہوتی ہے، لیکن سراہنے کھڑے رہنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو جو موت کے وقت تکلیف دی جاتی ہے وہ بطور عذاب دی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو تکلیف دی جاتی ہے وہ عذاب کے طور پہ نہیں دی جاتی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے گنہگار سے، تو اس کو اللہ تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ اس تکلیف کے صدقے یہی ختم ہو جائے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان پر تو اور زیادہ تکلیف، جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ یہ بھی روایت ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ تکلیف اگر دنیا سے جاتے وقت کسی کو ہوئی ہے تو ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام کو جو بخار آتا ہے وہ عوام سے زیادہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ کی آزمائش سب سے پہلے انبیاء پر، اور پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ تو موت کی تکلیف ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے، کچھ لوگوں کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے
میں جلدی اور آسانی کی موت کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا سے جاتے وقت تکلیف میں دیکھا، پھر اس کے بعد میں کبھی کسی کی آسانی کی موت پر میں نے کبھی رشک نہیں کی۔ کئی تقریروں میں موقع آیا تو ہم نے گفتگو کی حضور کے دنیا سے جانے کا معاملہ، لیکن چونکہ یہ قسط وار سلسلہ ہے تو میں تھوڑا اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مرض الوصال میں، یہ بہت معلوماتی بات ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے، آپ کو اچھا لگے گا، اس لیے کہ آج کل اگر محلے میں کوئی سکرات میں ہو تو عورتیں